ایک ایسا گمراہ فرقہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی قبر میں کچھ نہیں ہے، قبر میں زندگی ہے ہی نہیں، بس مر گیا تو بات ختم ہو گئی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں انسان کو زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وہ زندگی کس انداز کی ہوتی ہے؟ وہ زندگی اس انداز کی ہوتی ہے کہ یہ جنت یہ جہنم کے ثواب یا عذاب کو محسوس کر سکے، بس اتنا اس کو زندگی ملتی ہے، اس سے زیادہ اس کو زندگی نہیں ملتی۔ اس طرح اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھیے، قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، لیکن وہ زندگی کس طرح کس انداز کی؟ وہ زندگی تیرے میرے جیسی نہیں ہے۔ تیرے میری جیسی زندگی جو ہے اس میں کیا ہے کہ ہمارا جسم غالب ہے، ہماری روح مغلوب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پیچھے کافروں کی سرکشی کا تذکرہ تھا، فساد فی الارض کا تذکرہ تھا، اللہ کے وعدے کو توڑنے والوں کا تذکرہ تھا، اسی طرح قطع رحمی کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو، اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کس انداز میں کی کہ سب سے پہلے وہ نطفہ تھا، 40 دن تک وہ نطفہ رہا، پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر وہی گوشت ہڈیاں بن گیا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور انسانی شکل بن گئی، پھر اس میں روح پھونکی گئی، پھر بھی اس کے بعد 5 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہا۔ اب وہ ماں کے پیٹ میں زندگی گزار رہا ہے، سانس لے رہا ہے، خوراک کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں انتظام کر دیا۔ جو حیض والی نالی ہوتی ہے اس نالی کو بچے کی ناف کے ساتھ جوڑ دیا، وہیں سے اس کو غذا مل رہی ہے، وہیں سے اس کو خوراک مل رہی ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہے، سانس بھی لے رہا ہے اور اسی طرح نقل و حرکت بھی کر رہا ہے اور خوراک بھی حاصل کر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ دنیا میں اگر ایک انسان کو کال کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے جس میں نہ کوئی کھڑکی ہو، نہ کوئی سوراخ ہو، نہ کوئی روشن دان ہو، چھوٹا سا کمرہ ہو، اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو، محال ہو، کتنے دن انسان اس میں رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات جس نے اسی انسان کو ماں کے چھوٹے سے پیٹ میں رکھا، پھر اس کے بعد اس قابل بنا دیا کہ باہر آ کر وہ آواز بھی نکال سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں اس انداز میں پیدا کیا۔ پیدا ہونے کے بعد اللہ کا کفر کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کی تکبیر کرتے ہو، اور پھر تمہارا حشر کیا ہونا ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ تم کچھ نہیں تھے، تم مردہ تھے، بے جان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر اس زندگی بخشنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں موت دے گا، پھر مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا نا ثم یمیتکم، پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس زندگی سے مراد جو ہے یہ قبر کی زندگی ہے۔ ایسے ہی انسان مر کر قبر میں جاتا ہے، اس کی روح کو واپسی لوٹا دیا جاتا ہے، اس کی روح کو واپسی لوٹا دیا جاتا ہے۔ رشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، الرب کا
من نبیو کا ما دینو کا، سوال و جواب کرنے کے بعد اگر تو وہ اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے جنتی بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی تازہ خوشبوئیں، تازہ ہوائیں، جنت کی نعمتوں کا وہ دیدار کرتا ہے۔ اور اگر وہ برا ہوتا ہے، سانپوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اژدھاؤں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، جہنمی ٹاٹ بدبودار وہ اس کے نیچے بچھا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جہنمی والا معاملہ کیا جاتا ہے، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جہنم کی بدبوئیں، جہنم کی بری ہوائیں جو ہے وہ اس کی طرف پہنچتی رہتی ہیں، اور وہ شخص اس کو محسوس بھی کرتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد قبر کی زندگی ہے، لہذا ان لوگوں کو بات سمجھ لینی چاہیے جو کہتے ہیں کہ قبر میں کچھ ہے ہی نہیں، قبر میں زندگی ہی نہیں۔ قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، لیکن وہ زندگی کس طرح، کس انداز کی، وہ زندگی تیرے میرے جیسی نہیں ہے۔ تیرے میری جیسی زندگی جو ہے اس میں کیا ہے کہ ہمارا جسم غالب ہے، ہماری روح مغلوب ہے۔ ہمارا جسم غالب ہے، ہماری روح مغلوب ہے۔ روح، اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی روح نہیں کر رہی ہوتی لیکن مجبوراً انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ کوئی کن پٹی پر بندوق رکھ دے، اب جو ہے دل تو نہیں کر رہا نا، اور وہ کہے کہ یار تو فلاں کام کر، دل نہیں کر رہا لیکن انسان کو مجبور کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال آپ دور کہاں جاتے ہو، بعضوں کا یہ ہوتا ہے انسان جو ہے، انسان کا دل نہیں کر رہا ہوتا کام کرنے کو، لیکن پھر بھی مجبوری کے طور پر، بیوی بچوں کے طور پر، پیٹ پالنے کی خاطر جو ہے انسان کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ روح مغلوب ہے، جسم غالب ہے، اسی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے اپنے کام کاج کر رہا ہے۔ اور قبر میں جو ہے، قبر میں روح غالب ہوگی، جسم مغلوب ہوگا۔ روح غالب ہوگی، جسم مغلوب ہوگا۔ وہ جسم مغلوب کس طرح ہوگا کہ پھر اس وقت جسم کام ہی نہیں کر سکے گا، ہاتھ نہیں ہل سکیں گے، پاؤں نہیں ہل سکیں گے، آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گی، اس کو روح غالب ہوگی۔ اور انسان جو ہے اس قبر میں جنت یا جہنم کی نعمتوں کو یا وہاں کی سزاؤں کو جو ہے وہ محسوس کر سکے گا، وہ محسوس کر سکے گا، اگرچہ ہمارے سامنے وہ پڑا ہوا ہے، ہمارے سامنے وہ پڑا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ثواب یا عذاب محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ دوسرے انداز میں یوں بھی سمجھیے کہ جس طرح ایک شخص وہ چارپائی پر ہمارے سامنے لیٹا ہوا ہے، چارپائی پر ہمارے سامنے لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور وہ سوتے میں خواب دیکھ رہا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، یہاں سے آ رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، اور وہ خواب دیکھتے ہوئے جو ہے وہ تکلیف بھی، اگر اس کو کوئی چوٹ پہنچے نا تو اس وقت وہ تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، اس وقت وہ تکلیف بھی محسوس کرتا ہے۔ خواب کی حالت میں اگر کوئی چوٹ لگے نا، ہمارے سامنے وہ پڑا ہوا ہے، سویا پڑا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سویا پڑا ہے، لیکن اگر وہی شخص جو ہے، خواب آپ اور میں بھی اس چیز کا تجزیہ کر چکے ہیں، انسان کو تجربہ ہو جاتا ہے، خواب میں اگر کوئی چوٹ لگے، خواب میں اگر ایکسیڈنٹ ہو، خواب میں اگر گرے تو انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، اگرچہ یہ ہمارے سامنے پڑا ہے، لیکن یہ اپنے طور پر تو سب کچھ وہ کر رہا ہے نا خواب میں۔ یہی کچھ جو ہے قبر میں بھی معاملہ ہوتا ہے کہ قبر میں مردہ اگرچہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو جو ہے سب کچھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قبر کی زندگی جو ہے یہ برحق ہے، اس کا انکار کرنا جو ہے یہ احادیث مبارکہ کا انکار کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے گمراہی ہی گمراہی ہے، اس میں ہدایت ذرہ برابر ہے۔ اس وجہ سے قبر کی زندگی کو بھی انسان کو ماننا چاہیے۔ ایک ایسا گمراہ فرقہ ہے وہ کہتا ہے نہیں جی قبر میں کچھ نہیں ہے، قبر میں زندگی ہے ہی نہیں، بس مر گیا تو بات ختم ہو گئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں انسان کو زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وہ زندگی کس انداز کی ہوتی ہے؟ وہ زندگی اس انداز کی ہوتی ہے کہ یہ جنت یا جہنم کے ثواب یا عذاب کو محسوس کر سکے، بس اتنا اس کو زندگی ملتی ہے، اس سے زیادہ اس کو زندگی نہیں ملتی۔ اس طرح اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھیے کہ جس طرح بلب جلے گا، نشانی کیا ہوگی کہ بجلی ہے،
بجلی ہے بلب فوراً جل اٹھے گا، اور اسی طرح بجلی نہیں ہوگی تو بلب بھی نہیں جلے گا۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلب جو ہے ذرا ذرا جل رہا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا جل رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بجلی تو ہے لیکن ڈم ہے، بجلی تو ہے لیکن ڈم ہے۔ قبر میں انسان کو جو زندگی ملتی ہے وہ ڈم والی ہوتی ہے۔ تاکہ یہاں اگر کسی کا یہ اعتراض ہو کہ یہ جو فرمایا گیا کہ قبر میں مرنے کے بعد جو ہے جو اچھے ہوتے ہیں ان کی روحوں کو جو ہے اعلیٰ علیین میں بھیج دیا جاتا ہے، جو برے ہوتے ہیں ان کو سجین میں بھیج دیا جاتا ہے، جہنم کے طبقوں میں بھیج دیا جاتا ہے، وہ چیز بھی برحق ہے، اس چیز کا بھی انکار نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے انسان کی روح جہاں کہیں ہوتی ہے اس کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، اس کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورج جو ہے ہم سے کتنے فاصلے پر ہے، لیکن وہاں پر ہونے کے باوجود اس کا اس زمین کے ساتھ کنیکشن ہے یا نہیں؟ وہ آسمانوں پر موجود ہونے کے باوجود اس کی روشنی یہاں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ اسی طرح یہ روح کا تعلق ہوتا ہے کہ روح اگرچہ آسمانوں پر ہوتی ہے لیکن اس کا کنیکشن جو ہے وہ زمین یہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے ثواب عذاب جو ہے وہ دونوں محسوس کرتے ہیں، روح بھی محسوس کرتی ہے، جسم بھی محسوس کرتی ہے۔ یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ تم اس رب کا انکار کرتے ہو جس رب نے تم کچھ نہیں تھے تو تمہیں بہت کچھ بنا دیا۔ اب اگر بہت کچھ بنا دیا ہے تو اب تمہیں ختم کرنا بھی اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، پھر ختم کرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کرنا یہ بھی اس رب کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہی بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، اس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالیٰ سے، کنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، پھر جلایا تم کو، زندگی بخشی تمہیں، ثم یمیتکم، پھر مارے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اس میں عمل کرنے